بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز. میں ہوں شیر عبدالگجر. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر جو جینڈر گیپ ہے اور جو جنسی برابری کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اس سلسلے میں تھوڑے سے اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو 2020 اور 21 کی جینڈر گیپ رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس کے مطابق کل 158 ممالک میں سے پاکستان کا 153واں نمبر ہے. ان ساری وجوہات کو جاننے کے لیے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو صنفی تفریق ہے یا جو جنسی برابری کا جو فرق ہے یہ کیوں ختم نہیں ہو رہا، اس کی وجوہات جاننے کے لیے آج ہم نے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں ایک پینل ڈسکشن کا اہتمام کیا ہے. اس پینل میں جو پینلسٹ ہیں ان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان شفقت صاحب. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم پروفیسر ریاض حسین صاحب. کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فرینڈز ویلفیئر ایسوسیشن آف پاکستان عبدالشکور صاحب. اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ گلف یوتھ ایمبیسڈرز کی نمائندہ ہیں سمیہ رضا. ریاض صاحب، ہم آپ کی طرف آئیں گے. ہمارا جو آئین ہے اس کی جو آرٹیکل 25 ہے یہ کیا کہتا ہے، اور اس میں جو خیبر پختونخوا اسمبلی سے جو 2017 میں پرائمری جو لازمی ایکٹ پاس ہوا تھا پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے بچوں اور بچیوں کے حوالے سے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ اس حوالے سے اس میں وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو ریاست پہ جس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بہت شکریہ. ہمارا آئین آرٹیکل 25A جو ہے اس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن انکلوڈ کیا گیا تھا جی. اور رائٹ ٹو ایجوکیشن پوری دنیا میں ہے، چونکہ پوری دنیا میں رائٹ ٹو ایجوکیشن اپ ٹو سیکنڈری لیول جو ہے وہ موجود ہے کہ دس از دا رائٹ آف ایوری چائلڈ دیٹ ہی وڈ گیٹ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. دو کمپوننٹ ہیں اس کے. ایک یہ ہے کہ فری ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن جو ہوگی وہ فری ہوگی، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کمپلسری ہے، اس سے کوئی یہ والدین پہ بھی اس طرح ہے، اس طرح سے اسٹیٹ فری کا انتظام کرے گی. اسی طرح سے پیرنٹس پہ بھی سٹیزنس پہ بھی کمپلشن ہے کہ وہ یہ کمپلسری ہے، ان کو لازمی ہے، پابند ہے. جس طرح اسٹیٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ اس کا انتظام کرے گی، اسی طرح سے لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ کمپلسری ہے چونکہ تو انہوں نے اس کو بچوں کو تعلیم دینی ہے. پوری دنیا میں سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے ہمارے یہاں جو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن اپ ٹو 12 گریڈ جو ہے یہ ایجوکیشن جنرل ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلسری بھی ہے اور فری بھی ہے. یہ بیس ہے جہاں سے قوم بنتی ہے. تو ہمارے آئین میں بھی اس کو آرٹیکل 25A کے ذریعے یہ ڈالا گیا تھا رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام سے کہ اسٹیٹ وڈ بی رسپانسبل فار ایجوکیشن. جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہ اسٹیٹ رسپانسبل ہوگی. سٹیزن کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو ڈیمانڈ کرے. بالکل، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں سے ہے. اور فنڈامنٹل رائٹ میں جو چیز آ جاتی ہے اس کو اس پہ بہت ڈیبیٹ ہے، اور ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس کو اب اسمبلی بھی واپس نہیں لے سکتی. اور یہ رائٹ جو دیا گیا ہے آرٹیکل 25A میں فنڈامنٹل رائٹس میں کہ یہ ہر سٹیزن آف پاکستان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا انسان بنیادی حق ہے. آئین نے اس کو دیا ہوا ہے کہ اسٹیٹ اس کو فری اور ایجوکیشن دے گی. اب اگر کوئی سٹیزن آف پاکستان کو اگر ایجوکیشن میسر نہیں ہے تو وہ گورنمنٹ کے خلاف کیس کر سکتا ہے کورٹ میں کہ انڈر آرٹیکل 25A جو ہے مجھے حق ہے لیکن میرے اسکول میں، میرے گاؤں میں اسکول نہیں ہے یا مجھے رائٹ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو 25A نے سٹیزنز آف پاکستان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. صحیح. اور اس میں سیکنڈری ایجوکیشن ہے تو سیکنڈری ایجوکیشن 12ویں تک ہے. اور اسی لیے اسٹیٹ نے انتظام بھی کیا ہے، بکس فری ہیں، ایڈمیشن فی نہیں ہے. اور اب یہ ڈرائیو بنتی ہے کہ یہ بھی کیا جائے، اس پہ بھی سختی کی جائے کہ جو لوگ کمپلسری اس کو نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کمپلسری بھی کیا جائے. اس کے تحت پھر اسی آرٹیکل کے تحت پھر چونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو پروونشل گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ انڈر لا وہ لا بنائیں گے اور انڈر لا دس وڈ بی امپلیمنٹڈ ان دی پروونسز.
पूरे पाकिस्तान में ये इम्प्लीमेंट होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा जो एक्ट जिसका आपने जिक्र किया, सेकेंडरी एक्ट 2017 है जी, उसने इसको फिर फर्दर वो एलिबोरेट किया है जी, और उसमें जो एक्ट पास हुआ उसमें ये कहा गया है, इसी को रिपीट किया गया है जी, कि सेकेंडरी एजुकेशन अप टू सेकेंडरी एजुकेशन सारे सिटीजन जो हैं उनको KPK के जितने भी लोग हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का इंतजाम करेगी गवर्नमेंट ऑफ KPK जी। सर ये तो आपने एक्ट की वजाहत की, ये तो एक डॉक्यूमेंट है जिसकी आपने वजाहत की, मगर जो अमली सूरत हाल है, चूँकि आप एक उस्ताद हैं और आपको रोज़मर्रा वास्ता भी पड़ता है, लोगों के मसाइल से भी वास्ता पड़ता है, तो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अंदर भी तकरीबन 70% जो है लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है उनकी, तो आप क्या समझते हैं कि अमली इस वक्त क्या सूरत हाल है? अनफॉर्चुनेटली अमली तौर पे हमारा जिस तरह से मसला है, अमली तौर पे लॉज हमारे तो बन जाते हैं लेकिन अमली तौर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जी, और वो इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से इश्यूज हैं जी। अगर आप इस वक्त अपना प्राइमरी इनरोलमेंट रेशो देखें जी, अगर आप अपना सेकेंडरी इनरोलमेंट रेशो देखें जी, और अगर आप अपना एजुकेशनल अटेनमेंट रेट देखें तो इंतहाई मायूस कुन किस्म के आपको फिगर्स मिलेंगे। यानी एनरोलमेंट रेशो हमारा जो है वो प्राइमरी लेवल पे वो भी एक्सेजरेटेड फिगर्स जो हमें मिलते हैं वो भी 60-65 तक कहते हैं कि हमारा है, 70 तक बहुत ज़्यादा एक्सेजरेटेड फिगर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे 30% जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग एज में हैं, प्राइमरी एज में हैं, उनको तो एडमिशन ही नहीं मिलता ड्यू टू वेरियस रीजंस। अब तालीम उनको नहीं मिल रही है, स्टेट ने क्या किया है, और दूसरा ये है कि अब एजुकेशन से हाथ उठाया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में सारा जा रहा है जी, और प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़े उसको कैटर कर रहा है, हालांकि कंपलसरी है और गवर्नमेंट ने इंतजाम करना है जी। तो गवर्नमेंट चूंकि शोल्डर नहीं कर सकी है तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर इधर, हालांकि सेकेंडरी एजुकेशन में फिर नहीं होना चाहिए जी, और अगर होना चाहिए तो उसको फिर गवर्नमेंट सपोर्ट करे। गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट है, यानी वो तो जो बच्चा पढ़ता है उसकी फी फिर गवर्नमेंट पे करे, या उसके लिए इंतजाम करे या फिर उसकी फी पे करे। और अगर आप एनरोलमेंट रेशोज देखते हैं तो एनरोलमेंट रेशोज ही बताते हैं, आपका लिटरेसी रेट ही बताता है, लिटरेसी रेट ही हमारा आप देखें, अगर आपने फीमेल की बात की है तो फीमेल लिटरेसी रेट तो हमारा 30 के करीब है, 30 तो 70% जो है जो रियल फिगर्स हैं एक्सेजरेट को, तो आप ये देख लें कि आपका 70% अगर मेल लिटरेसी है तो आपका 33% ये इधर फीमेल लिटरेसी रेट है। और अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अगर आप देखें तो आपके 30% जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं फीमेल के और बाकी उसके हैं। तो अब जनरली दोनों जेंडर्स का यानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही, नीदर इट इज कंपल्सरी नॉर इट इज फ्री फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा ये है कि आप देखें कि उसमें अगर आप फिर नीचे आ जाएं तो उसमें जेंडर बायस बहुत बड़ा है, फीमेल एजुकेशन जो है वो बहुत पीछे है, इसीलिए लिटरेसी में ओवरऑल लिटरेसी रेट में हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हमारा फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो बहुत पुअर है। तो इम्प्लीमेंटेशन हमारे मुल्क में मसला है कि इसको इम्प्लीमेंट लॉ बहुत खूबसूरत है, आर्टिकल 25 बहुत ही अच्छा है जी। हमारा जो KP असेंबली का जो एक्ट है ये बहुत ही शानदार है जी, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। सर हमारे साथ शकूर साहब भी बैठे हुए हैं, चूँकि ज़ीशान साहब ने भी बात की कि यहाँ पे जो बच्चियों की जो स्कूल हैं बच्चियों के लिए उनकी तादाद जो है वो लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की वो आधी है, तकरीबन 1200 अगर स्कूल हैं तो बच्चियों के 600 स्कूल हैं। तो चूँकि शकूर साहब एक सिविल सोसाइटी के एक बड़े अदारे को रिप्रेजेंट करते हैं और ये तो चूँकि एक्सेस के इस हवाले से काम भी कर रहे हैं, स्कूल तामीर करके दे रहे हैं, तो इनके पास फिगर्स भी होंगे। शकूर साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा आप ये बताइएगा सर कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी अरसा से बच्चियों की तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं और बड़ा काम किया है इस रीजन के अंदर। एक तो ये जो आउट ऑफ स्कूल बच्चियां हैं जो उनकी ड्रॉप आउट के जो इश्यूज़ हैं या वो उनको एनरोलमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, उनकी क्या फिगर्स हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से सिविल सोसाइटी के जो अदारे हैं, स्पेशली जो आपका अदारा है, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? सबसे पहले तो जैसे हमारे साथियों ने इस पर गुफ्तगू की है, बेसिक क्वेश्चन ये है कि हमारे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चियां हैं या गर्ल्स हैं उसके रीज़न क्या है जी।
تو میری نظر میں اور بہت سارے ایسے فلانتھروپسٹ جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں ان کی نظر میں 5 ریزنز کو ہم پرائورٹائز کرتے ہیں جی جس میں سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ پاورٹی غربت جو ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی باعث خصوصاً بچیوں کی جو تعلیم میں رکاوٹ ہے. اسی کے ساتھ جو ہے ایکسس یعنی رسائی کے اندر پھر یہ چیز بھی ہے کہ دیکھیں سکول کا وہاں پہ نہ ہونا یا بہت دور ہونا جہاں پر بچیاں یا بچے اس کو رسائی نہ ہو سکے. اسی کے ساتھ ان کا جو ہے کوالٹی کا عنصر بھی ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن. جہاں پر رسائی ممکن ہے وہاں پہ اسکول یا تو فنکشن نہیں ہے, یا وہاں پہ نمبر آف ٹیچرز اساتذہ کی کمی ہے, یا وہاں پہ کوالٹی کا وہ فقدان ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا. اور نمبر 4 جو ہے اس میں اویئرنیس بھی ہے, آگاہی بھی ہے والدین کو کہ ہمارے اسپیشلی ہمارے پہاڑی علاقوں میں رورل ایریاز میں وہاں بچوں کو اس لحاظ سے آگاہی نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے. اور جو اس میں نمبر 5واں ہے وہ ہے بیسک فیسلٹی ان اسکولس, کہ ہمارے جو اسکولز اگر جہاں پہ ہیں بھی ہیں تو کیا وہاں پہ بیسک فیسلٹیز ہیں, وہاں پہ سیفٹی سیکورٹی کا سسٹم ہے, وہاں پہ پانی ہے, وہاں پہ واش روم کی فیسلٹی ہے, وہاں پہ فرنیچر ہے, وہاں پہ بجلی پنکھا, یہ چیزیں ہیں کہ نہیں. یہ بیسک جو 5 چیزیں ہیں نا میری نظر میں یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اسپیشلی آؤٹ آف اسکول گرلس کے حوالے سے. ابھی ایک رپورٹ میں نے پڑھی ہے ریسنٹلی کہ ہمارے کے پی میں, جیسے سر نے بھی بات کی ہے کہ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے کے پی میں 2.9 ملین یعنی 29 لاکھ بچیاں ابھی بھی اسکول سے باہر ہیں. جو رپورٹ کے پی کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح سر نے کہا ہے اس میں سے 34% بچیاں جو ہے نا وہ مڈل پرائمری یا مڈل تک جاتی ہیں, جب اس سے آگے وہ بچیاں پھر نہیں جا پاتی. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اور اسپیشلی ہمارے کے پی صوبے میں کہ یہاں پہ بچیاں بہت زیادہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اب جب ہم ایکسیس کی بات کرتے ہیں تو اسپیشلی ہم فرینڈس کو جو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اس وقت ہم لوگ ایکسیس پہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور اس کے ساتھ اویئرنیس کو بھی ہم نے ساتھ اس کے رکھا ہوا ہے تاکہ جب والدین کو آگاہی ہوگی تو وہ اسکولوں کو بھیجیں گے. اسی طرح اس میں واش کو بھی ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے. تو ایکسیس کے حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں پورا کوہستان یعنی انڈس کوہستان کی میں بات کرتا ہوں, 3 اضلاع بھی اس میں آگے ہیں, 2 ہائی اسکول ہیں بچوں کے. تو جب ایکسیس کا یہ صورتحال ہوگا جہاں پہ آپ کے بچوں کے اسکول ہی نہیں ہوں گے اور وہاں پہ پھر ہم کیسے امپروو کریں گے. تو اس لحاظ سے جو بیسک ریزن آپ کو میں نے بتائی ہیں کہ یہ ہیں. اس کے علاوہ نمبر آف اسکولس بچوں کے بہت کم ہے اسپیشلی سیکنڈری لیول پہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر جہاں پہ اسکولس ہیں وہاں پہ اسپیشلی سٹیز ایریا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ اسکولس اوور کراؤڈڈ ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, شنکیاری میں ہائی اسکول شنکیاری ہے, وہاں وہ بہت زیادہ اوور کراؤڈ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے وہاں پہ ان کو 8 کلاس روم ایڈیشنل کنسٹرکٹ کر کے دیے اوپر فرسٹ فلور پہ. ابھی بھی وہاں پہ جو ہے نا وہ اسکول اوور کراؤڈ. اب کیا جب اسکول میں اسپیس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, بچوں کو ایڈمیشن نہیں کیا جائے گا. اب وہاں پہ اگر اکوموڈیشن کی اسپیس 1200 بچیاں ہیں تو وہ 1200 بچوں پہ اس کو کلوز کر لیتے ہیں اپنے ایڈمیشنس کو. اور اسی طرح ایسے علاقے جہاں پہ اسکول اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, جہاں پہ مڈل نہیں ہے یا ہائی اسکول نہیں ہے, وہاں پہ گورنمنٹ کے لائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو اپ گریڈ بھی کیا جائے. تو اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے وہ اس میں ہم یہی چلا رہے ہیں. اوور آل جو ہے میں آپ کو چلیں فگر بھی بتا دیتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ 168 اسکول سو فار ہم 2010 سے لے کے آج تک کے اور فرینڈس پاکستان 168 اسکول ہم ریکنسٹرکٹ یا ریہیبلیٹیٹ کر چکے ہیں مختلف اضلاع میں. کوہستان بھی ہے, شانگلہ بھی ہے, AJK کے 3 اضلاع ہیں, مانسہرہ, طور ایبٹ آباد یہ بھی اس میں شامل ہے. اور یہ انشاءاللہ پروگرام ابھی چل رہا ہے 2010 سے 2017 تک. تو ہمارا زیادہ تر ٹارگیٹ وہ اسکول تھے جو آرٹ کو افیکٹڈ اسکول تھے, بچوں کے بھی ہے بچیوں کے بھی تھے. جبکہ 2017 کے بعد ہم ٹوٹلی جو ہے نا وہ فوکس کر رہے ہیں گرلس ایجوکیشن کو. اس میں موسٹ جو زیادہ تر جو ہمارا فوکس ہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہے. یعنی 8ویں سے لے کے وہ 12ویں تک کا جو ایک جہاں پہ پرابلم بھی زیادہ ہے,
جہاں پہ نمبر آف اسکولس بھی کم ہے، جہاں پہ اگر دیکھیں کہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے دور دراز علاقوں میں پرائمری پہ اگر اسکول ہو تو کچھ نہ کچھ والدین بھیج دیتے ہیں، لیکن پرائمری کے بعد روک لیتے ہیں، اس کے بعد نہیں بھیجتے، اسپیشلی کوہستان جیسے اضلاع میں، توبر جیسے اضلاع میں۔ اس لیے ہم نے اس کو ٹارگٹ رکھا ہے کہ جو بچیاں پہلے تو یا تو وہ آؤٹ آف اسکول ہیں یا ان کو بھی واپس لے کے آیا جائے، اور جو نیا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے جس میں انشاءاللہ بہتری بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، گورنمنٹ بھی اپنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، جیسے ابھی ایوننگ شفٹ میں انہوں نے اسکولس کو فنکشنل کر رہے ہیں نائٹ شفٹ میں، تو وہ بچیاں جو آگے آئیں تو ان کے لیے اگر اسپیس کا مسئلہ نہ ہو، ان کو بیسک فیسلٹیز ملیں، تو اس پہ زیادہ تر ہمارا فوکس ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں آگے لے کے چلیں تاکہ اوور آل جو ہے نا امپروو کیا جا سکے ہمارا جو ایجوکیشن کا اسٹیٹسٹک ہے پورے صوبے میں۔ ہاں ذیشان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچوں کی انرولمنٹ کے جو ایشوز ہیں، جو بچیاں جو داخل ہوتی ہیں اس کے بعد جو ہے ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اس میں کس قسم کے مسائل ہیں، اور اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ کون کون سے اقدامات اٹھا رہی ہے، یا وہ کون سے انہوں نے انیشیٹوز لیے ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ شیر افضل صاحب، آپ نے یہاں پہ مدعو کیا اور یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں مسائل موجود ہیں اور اس طرح سے اپرچونٹیز بھی موجود نہیں ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا مسائل ہیں تو ہم پرائمری لیول سے اس کو دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو مسائل شروع ہوتے ہیں وہ پرائمری لیول سے ہی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو خیبر پختونخوا ہے اس میں 27 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، آؤٹ آف اسکول جن کو ہم کہتے ہیں۔ 27 لاکھ بچے، 27 لاکھ خیبر پختونخوا میں اسکول سے باہر ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد بچیوں کی ہے جو کہ 17 لاکھ ہے۔ 17 لاکھ بچیاں اسکول سے باہر ہیں اور 10 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کافی عرصے سے اس مسئلے پہ محنت بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو اسکول میں لایا جا سکے۔ اس حوالے سے مختلف انیشیٹوز لیے گئے اور ابھی بھی لیے جا رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے جس پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اس پہ تھوڑا سا شاید وقت بھی لگے، لیکن کیونکہ کسی کام کو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو شروع کرنا ضروری ہے۔ صحیح، تو مختلف اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو جو تھوڑا سا اس میں جو بڑے بڑے انیشیٹوز ہیں وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے تو جو آؤٹ آف اسکول بچیاں ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت اچھا انیشیٹو جو لیا گیا ہے وہ گرلز اسٹائپنڈ پروگرام ہے، جس میں اکراس دی کے پی جو ہمارے سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بچیوں کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، جو کہ جماعت 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت تک جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے ہر مہینے کا 600 روپیز ان کے والدین کو، اور ان بچیوں کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے جن کی حاضری کم سے کم 80% اسکول میں ہو، اس بچی کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے۔ یہ مشروط ہے حاضری کے ساتھ، یہ حاضری کے ساتھ مشروط ہے۔ اس پروگرام کو آگے وسعت دینے کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا پلان ہے، اس کو وسعت دیں گے، اور اس سے کافی ایک اچھا امپیکٹ پڑا ہے۔ بچیاں اسکول میں آئی ہیں، کافی سارے آؤٹ آف اسکول بچوں کو جو ہے وہ داخل کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا انیشیٹو بہت اچھا ہے جو کہ اسی حوالے سے جو بچیاں اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں لانے کے لیے جو لیا گیا تھا وہ گرلز کمیونٹی اسکولس تھے۔ اچھا، 900 کے قریب گرلز کمیونٹی اسکولز جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے گئے، اور اس میں کچھ 69,000 بچیاں اور بچے جو آؤٹ آف اسکول تھے ان کو انرول کروایا گیا۔ صحیح۔ اب جو ہمارا سروے جو ہماری ڈپارٹمنٹ نے کیا ریسنٹلی جو کنکلوڈ ہوا دسمبر میں، اس میں جو 2 بڑی وجوہات آؤٹ آف اسکول بچی کیوں ہوتے ہیں، جو 2 بڑی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وسائل کی کمی، جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو بیسیکلی غربت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جو دوسری وجہ جو بہت بڑی سامنے آئی وہ تھی اسکولوں کی عدم فراہمی بچوں کے حوالے سے، ایکسیس ہی نہیں ہے۔ مسائل جو ہیں وہ ابھی کافی گمبھیر ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا، کافی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضلع میں 111 نان فنکشنل اسکولز بھی موجود ہیں
111 से 111 नहीं पूरे KP में। अच्छा, पूरे KP में। मानसेरा में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई भी नॉन फंक्शनल स्कूल्स नहीं, नॉन फंक्शनल। इन 111 स्कूल्स में भी ज़्यादातर जो स्कूल नॉन फंक्शनल हैं वो उनकी वजूहात ये हैं कि वहाँ पे टीचर्स अपॉइंट नहीं है, और ज़्यादातर स्कूल कोहिस्तान में जो हमारे 3 कोहिस्तान में। अच्छा। तो इस वक्त भी मानसेरा में जो टोटल मानसेरा में बॉयज़ स्कूल्स हैं वो कोई 1112 स्कूल जो हैं प्राइमरी के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, 1112 बॉयज़ स्कूल्स हैं प्राइमरी, जिनमें से 28 जो हैं वो शेल्टरलेस स्कूल, जिसमें बिल्कुल कोई बिल्डिंग नहीं है, वो बच्चे ज़मीन पे बैठे हैं। 28 स्कूल हैं। और शेल्टर वाले स्कूल, शेल्टर स्कूल हम उनको कहते हैं जहाँ पे वो आप एक छोटा सा शेल्टर बना दिया जाता है और उसमें बच्चे बैठ जाते हैं, तो वो कोई 90 स्कूल हैं। इसके अलावा 27 स्कूल ऐसे हैं जो कि रेंटेड बिल्डिंग में चल रहे हैं। अच्छा। ये आपको एक पिक्चर दिखा रहा है कि यहाँ ये वो स्कूल हैं जो बिल्कुल ही आप समझ लें कि एक खुले आसमान के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग हैं भी, वो आपको पता है कि काफ़ी सारे ऐसे मसाइल भी हैं जहाँ पे 2 कमरे की बिल्डिंग्स हैं। अब 2 कमरे की बिल्डिंग्स में आप 6 क्लासेस अगर वहाँ पे चलाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप बच्चों को क्या दे रहे हैं। सही। अच्छा, हमारे साथ समैया रज़ा भी मौजूद हैं, चूँकि समैया गर्ल्स यूथ एम्बेसडर हैं और MPhil स्कॉलर हैं, हज़ारा यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च मुकम्मल कर रही हैं। समैया, आप जो कि मेंटोरिंग सेशन करती हैं, मुख्तलिफ गर्ल्स हाई स्कूलों में जाती हैं, बच्चियों से मुलाकात करती हैं, उनके जो इश्यूज़ जो हैं डिस्कस करती हैं आपके साथ बच्चियाँ, आप वो फाइंडिंग्स लाती हैं, तो आपके सामने किस किस्म के इश्यूज़ आते हैं? बच्चियाँ जो है वो अपने वो कौन से मसाइल हैं जिनका वो समझती हैं कि अगर इन मसाइल को फौरी तौर पे हल किया जाए तो बच्चियों की तालीम के हवाले से जो मसले काफ़ी हद तक जो उनके रास्ते में जो रुकावट है वो ख़त्म की जा सकती है? ठीक है, थैंक यू शराफत साहब, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया, दावत दी इस मसले पे बोलने के लिए। मैं एज एम्बेसडर जब मैं वहाँ पे जो मुझे स्कूल मिले, मैं उधर की जो एक शमदड़ा का एक हाई स्कूल था, वहाँ पे हम जब गए तो लड़कियों का हाई स्कूल था, वहाँ पे हमने कुछ ग्रुप्स की शक्ल में वहाँ स्कूल में कुछ लड़कियाँ दी, और उन लड़कियों से हमने पहले उनसे कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह करवाने के बाद हमने उनसे कुछ क्वेश्चन वगैरह किए कि आया इस इलाके में, वो भी एक पसमानदा इलाका है, और हमने इस चीज़ को वहाँ पे लिया कि इस इलाके में लड़कियों के एजुकेशन के लिए कौन कौन से मसाइल सामने आ रहे हैं। तो हमें ज़्यादातर मसाइल जो मिला वो लड़कियों की मतलब फैमिली इशू था। अच्छा। फैमिली इशू में अगर उनको वालिदैन मतलब माँ बाप अगर पढ़ने की इजाज़त देते हैं तो फैमिली में और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनकी तालीम की राह में बड़ी रुकावट बन रहे थे। इस इलाके का ये अहम मसला है, अगर घर में एक मतलब अपने वालिदैन इजाज़त दे रहे हैं तो फिर उसमें अंकल आ जाते हैं, मामू चाचा, कोई मतलब ये लोग जो है उसकी तालीम की राह में रुकावट बनते हैं। दूसरा मसला जो हमने वहाँ पे देखा है डोमेस्टिक वायलेंस का, जो मतलब अगर कोई लड़की पढ़ रही है तो उस पर हर तरह से टार्चर किया जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है कि अगर आप पढ़ेंगी तो आप पे ये कुछ होगा। और अक्सर लड़कियों पे जो अर्ली मैरिज केस में हमने बहुत इंटरव्यू में हमने ये भी देखा कि अर्ली मैरिज वाला प्रॉब्लम 7 to 8 क्लास में लड़कियों की एंगेजमेंट हो जाती है। अच्छा। अगर वो मैट्रिक लेवल तक पहुंचती हैं कि हमने मैट्रिक की मेन तालीम हमने हासिल कर ली है, उसमें लड़कियों पे जो है उनके रिश्ते टूट जाते हैं, और कुछ इशू जो थे गुर्बत की वजह से भी थे। अच्छा। और जिस इलाके में हमने विजिट किया वहाँ पे तो एक स्कूल था हाई स्कूल जिसमें हम लोग गए, उन्होंने कहा कि ये स्कूल भी हम लड़कियों से बहुत दूर है, इलाके में स्कूल ना होने की वजह है। अच्छा। तो ज़्यादातर फिर वालिदैन ये भी देखते हैं कि हमारी बेटी अगर 1-2 किलोमीटर वो चल के जाएगी तो रास्ते में से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो है अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते कि स्कूल बहुत दूर है। और हाई स्कूल तो बहुत कम, अगर प्राइमरी स्कूल भी जो है उन इलाकों में प्राइमरी स्कूल भी नज़दीक के मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जो अगर देखा जाए जैसे ये सर बता रहे थे किस तरह प्राइमरी स्कूल मेन स्कूल जो है इलाके में प्राइमरी स्कूल ज़्यादा होने चाहिए, और हाई स्कूल तक तो फिर यही बात है कि उस पूरे इलाके में वो एक हाई स्कूल था। अच्छा, आप लोग जब उनकी मेंटोरिंग कर रहे थे, जाहिर है आप लोगों ने अपनी इंस्पायरेशनल स्टोरीज भी उनको सुनाई है कि आप लोगों ने भी इस प्रोसेस से गुजर के तालीम हासिल किया, माशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी में MPhil स्कॉलर हैं, तो उन बच्चियों ने मसलन ज़ाहिर है आप लोगों को कुछ तजावीज़ कोई सजेशन दी होंगी, अपनी तरफ से कुछ सिफारिशात दी होंगी कि अगर ये मसले फौरी तौर पे हल हो जाएं
تو اس پہ ہماری جو تعلیم کی راہ میں جو رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں. تو وہ اہم بڑے مسئلے کون سے آپ کی نظر میں؟ اہم مسئلہ انہوں نے جب ہم نے ان سے بہت زیادہ انٹرویوز وغیرہ لیے تو ہم نے ان کو پوچھا گیا کہ یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جب یہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے والدین کے ساتھ اگر علاقے کی سطح پر کوئی ایسی میٹنگ کی جائے تو یہ مسئلہ جو ہے جلد از جلد یہ مسئلے والدین تک، جب والدین بیٹھیں گے، فیملی ممبرس بیٹھیں گے، اس میں ان کو یہ اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ لڑکیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمارے والدین کو علاقے کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرنی بہت ضروری ہے. آپ تو خود بھی جو ہے ظاہر ایک فیمیل ہیں اور آپ یونیورسٹی سطح تک آئی ہیں، تو یہ تو آپ نے بچیوں کے جذبات کی بات کی، تو آپ ایک فیمیل ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ چونکہ آپ بھی پرائمری سے آئی ہیں، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہی ہیں یا ان کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں جو خواتین کو فیس کرنا پڑتے ہیں اپنی تعلیم کے دوران، یونیورسٹی میں، کالج میں اور ہائی اسکول میں؟ جی آپ نے یعنی آپ کون کون سے مسائل کو سمجھتی ہیں کہ زیادہ اہم ہیں؟ میں بھی ایسے علاقے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ ان مسائل کو میں نے خود یہ مسائل جو ہے سوائل کر کے یہاں تک پہنچی ہوں. اور یہ جو مین مسئلہ ہے والدین کے لیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو گائیڈ لائن کرنا ضروری ہے، فیملی ممبرس کو. اگر یہ لوگ گائیڈ لائن ہو، ان کو اویئرنیس آ جائے گی تو اب میں سمجھتی ہوں لڑکیوں کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے.